کافر ہو کر کے بچیوں کا خیال کرتے ہیں. شرم نہیں آئی؟ تو نے اس بچی پہ ہاتھ اٹھا دیا. وہ ہماری دشمنی تو بڑوں سے ہے، اس بچی پہ ہاتھ اٹھانے کی ہمت کیسے ہوئی؟ ابو جہل کی گردن جھک گئی. آپ نے فرمایا فاطمہ بیٹی کا جی کا لگا اس کے منہ پہ تماچا. جب اتنی بات کہی ہے اللہ اکبر، بیٹی مصطفیٰ کی ہے، کوئی عام بیٹی نہ تھی. اگر کوئی اور ہوتا تو شاید تماچا لگا دیتا، لیکن ابو سفیان نے جیسے کہا تھا بیٹی تماچا لگا اتنی زور سے جتنی زور سے تیرے مارا تھا، اتنا سننا تھا. حضرت فاطمہ نے ابو سفیان کا چہرہ دیکھا، پھر ابو جہل کا چہرہ دیکھا، دیکھ کے کہنے لگی چچا ہمارے والد نے ہمیں بدلہ لینا نہیں سکھایا ہے، ہمیں معاف کرنا سکھایا ہے، ہم اسے معاف کرتے ہیں. آپ نے فرمایا حیا کر ظالم، اس بچی سے کچھ سیکھ. یہ کہتی ہے بدلہ لینا کام نہیں ہمارا، ہم معاف کرنے والے ہیں. اس کے بعد حضرت ابو سفیان نے حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑا، اپنے ہاتھ سے ابو جہل کے تماچا لگایا. پھر فاطمہ مسکراتے ہوئے گھر آئی ہے. جیسی حضرت فاطمہ مسکراتے ہوئے گھر آئی ہے، نبی نے بیٹی کو مسکراتے دیکھا، نبی پھر رو دیے ہیں. کہتے بیٹی کیا ہوا؟ پوری بات بتائی ہے، پوری بات کا سننا تھا. نبوت والے ہاتھ اٹھ جاتے ہیں. چولی پھیلائی میرے نبی نے اور دعا کی تھی یا اللہ آج ابو سفیان نے میری فاطمہ کو خوش کر دیا ہے، مالک اس وقت تک موت مت دینا جب تک ابو سفیان کے مقدر میں جنت نہ لکھ دی جائے. اس وقت تک ابو سفیان کو موت نہ دینا، کیا بات، اس کے جھولی میں جنت نہ ڈال دی جائے. یہ مصطفیٰ کی دعا کی برکت تھی کہ سارے بڑے دشمن کافر ہو کے مرے، ابو سفیان مصطفیٰ کے غلام بن کے انتقال کرے. کیا بات ہے، زندہ باد. واہ 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 واہ. یہ بیٹی ہوتی ہے. واہ واہ. خدا را کسی کی بیٹی کا دل نہ دکھاؤ. ایک بات اور کہہ دوں، یاد آ گئی. زندہ باد زندہ باد. سن لیں گے ذرا تھوڑی سی بات. اللہ سلامت رکھے یہ ہزاروں لوگ، اللہ سب کو عمر دراز عطا فرمائے. آمین آمین آمین. ہاں یہ میرے بیٹھائے نہیں، یہ مدینے والے مصطفیٰ کے بلائے ہوئے ہیں. کیا وہ جی میری وہ بھی عادت نہیں ہے کوئی سنے نہ سنے، مجمع اچھا ہو، امام انعام چلتا ہو تو تقریر مگر میں بتا دوں اتنی دفعہ رکھی میں نے دکھائی تھی آپ کو، یہ حضور کے ذکر کا صدقہ ہے جو میں بول رہا ہوں. بس یہ حضور کے ذکر کا صدقہ ہے. اللہ سلامت رکھے. غور کریں. ایک بات اور یاد آ گئی ہے، بات ذرا کڑوی ہے. وہ باپ کو بیٹی کی فکر ہوتی ہے. میں نے کہا تھا رشتے آج بھی ہوتے ہیں، پہلے فون کر کے کہتے ہیں کہ 10-12 لوگ آ رہے ہیں بچی کو دیکھنے کے لیے. یہی ہوتا جی. کتنے 10-12 کم سے کم جا رہے ہیں. فون کر دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے فلاں دن آئیں گے. فون کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کھانے کا انتظام رکھ لو، نمک کا پانی پی کے آئیں. فون کر دیتے ہیں. ایک غریب آدمی بیٹے کے دیکھنے میں 50,000 خرچ کر دیتا. بیٹی کو دیکھنے میں 50,000 غریب کے خرچ ہو جایا کرتے. یہ رسمیں ختم کریں، یہ طریقے بدلو. اسلام نے اجازت دی ہے دیکھنے کی، لیکن کسی کی عزت اچھالنے کی اجازت نہیں دی. کیا معاملہ بھائی بولے نہیں ختم کر لیں. باقی آپ ہاں تھوڑا سا ذرا توجہ میری طرف کر لیں، کیونکہ میں نے پہلے کہا تھا میں کوئی رٹو توتا تو نہیں میں دیواروں کو سنا کے چلا جائے. ذکر قیمتی ہے تو چاہتا ہوں سماعت بھی قیمتی ہو. ماشاءاللہ پیر طریقت کی آمد ہو چکی ہے. نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ جس ذات کی محفل ہے
اسی ذات کا شہزادہ آ چکا ہے۔ سبحان اللہ، زندہ باد، واہ 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 واہ۔ اور ہم اپنے مقدر پہ ناز کر رہے ہیں کہ باتیں بھی انہی کی، بیٹا بھی انہی کا، محفل بھی انہی کی، عاشق بھی انہی کے۔ انشاءاللہ قیامت کے دن اگر پوچھا جائے گا بتا جب تو ذکر کر رہا تھا تیرا گواہ کون تھا، تو ہم تو وہی بولی بولیں گے نا، تیری سرکار میں لا تھا بے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تھے۔ وہ بابر کا شہزادہ حضور سید نظام الدین داماد اللہ العالی تشریف فرما ہو چکے ہیں، اور ان کی جہاں تک شان کا معاملہ ہے، میں دو باتوں میں بات مکمل کر لوں۔ ان کی جہاں تک عظمت کا معاملہ ہے، کسی نے امام شافعی سے کہا تھا حضور سیدوں کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، آپ ان کی شان بیان کر دیں، تو اس وقت امام شافعی نے فرمایا تھا یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پہ اگر درود نہ پڑھیں تو ہماری نماز ہی مکمل نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ اب آپ سمجھ لینا کہ یہ کون لوگ ہیں، ان کی شان کیا ہے۔ ہاں بس یوں سمجھو اللہ حضرت نے ہمیں اتنا سکھایا ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا اور زور سے تیرا سب گھرانہ نور کا، کیسے آقاؤں کا بندہ مرضا، بول بالے میری سرکاروں کی۔ بس شروع کریں تھوڑا سا آگے بچے۔ کیا بات ہے، زندہ باد، واہ 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 واہ۔ میں عرض کر رہا تھا کہ رشتے کرنے جاتے ہیں تو کہتے ہیں 10-12 لوگ آئیں گے، پہلے کھانے بنا لیے جاتے ہیں، یہ غلط رسوم ہے۔ اسلام دیکھنے کا منکر نہیں، اجازت ہے لیکن کسی کو رسوا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک بات بتائیے، اگر کسی کی بیٹی کو آپ دیکھنے گئے اور وہ آپ کو پسند نہیں آئی، آپ کے انکار کا غم کم ہے اس کو سماج کا سامنا کرنے کا غم زیادہ ہو جاتا ہے۔ طلاق تو چھوڑیے، اگر کسی کی بچی کو طلاق ہو جائے تو اس کی زندگی تمام ہو جاتی ہے، بڑی بات ہے، لیکن رشتے ہو کے چھوٹ جائیں تب بھی بچیاں رسوا ہو جاتی ہیں۔ اور آج تم گاڑیاں بھر کے لے کے جا رہے ہو، اللہ اکبر، کبھی اس کی تہ میں اتر کے دیکھا؟ آؤ انداز بیاں میرا بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، میری تقریر تبے یار کو بے چین کرتی ہے، سبب کیا ہے وہی کہتا ہوں جو دل پر گزرتی ہے۔ تم مجھے بتاؤ تو صحیح، تم نے کہا 10-12 لوگ لڑکی کو دیکھنے کے لیے آئیں گے، وہ یار تم نے 10-12 کا دعویٰ کر دیا، تجھے پتا ہے غریب کھانے کا انتظام کہاں سے کرے گا، تو جانتا ہے کہ وہ آٹا کہاں سے لائے گا، تیرے میٹھے کا اہتمام کہاں سے کرے گا، کسی سے پیسہ ادھار لے گا، تب تیرے کھانے کا انتظام غریب کرتا ہے۔ اللہ اکبر، صبح سے کھانے بن رہے ہیں کہ 12 لوگ بیٹی کو دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، صبح سے محلے میں چرچے ہیں کہ اس کے گھر مہمان آ رہے ہیں، تم تو جیسے جیسے مہمانوں کی وقت آنے کے قریب ہوتا ہے تمہاری خوشیاں بڑھتی جاتی ہیں، لیکن مجھے بتا تو سکی جس بچی کو دیکھنے تم جا رہے ہو اس کی دھڑکنیں جیسے جیسے تمہارے آنے کا وقت بڑھتا ہے دھڑکنیں دل کی بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں، وہ سوچتی ہے مجھے پسند بھی کر پائیں گے کہ نہیں، مجھے اپنا کے جائیں گے کہ نہیں، کہیں انکار تو نہیں کر دیں گے۔ او یار ذرا سوچ تو صحیح، ایک بچی کو ایسے دیکھا جا رہا ہے جیسے بقرعید کے موقع پہ جانور کو چیک کیا جاتا ہے، 6 لوگ لا کر کے سامنے کھڑا کر کے ایک جانور کو پکڑ پکڑ کے دیکھتے ہیں، کوئی کہتا گوشت اتنا نکلے گا، کوئی کہتا کھال ایسی ہے۔ اسی طرح آج بیٹیوں کو دیکھا جا رہا ہے۔ کچھ دن پہلے سوشل میڈیا پہ خبر آئی کہ ایک بچی نے زہر کھا لیا، وجہ کیا تھی؟ جب اس بچی کو دیکھنے کے لیے لوگ آئے تھے تب کسی نے کہا تھا بچی تو پسند ہے، لیکن ذرا ایک بار اس سے کہو یہ چل کے دکھائے۔ اللہ اکبر، بچی کو چلا کے دیکھا گیا، لڑکی کے بھابھی نے کہا تھا ہم اس کو بولتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، بچی کو بولنا پڑا، پھر لڑکے کی چچی نے کہا تھا ذرا اس سے کہو مسکرا کے دکھائے۔ اور یار تجھے حیا تک نہیں آتی، ایک بیٹی کو بازار میں لا کے کھڑا کر دیا اور ایسے بھوکے ننگے کتوں کے سامنے عزتدار بیٹی کو دیکھا جا رہا ہے کہ ذرا چل کے دکھا، بول کے دکھا، کہہ کے دکھا، سن کے دکھا، کوئی کمی تو نہیں ہے، تجھے حیا نہیں آئی؟ ایک بیٹی کو بازار کی طرح دیکھا گیا اور کچھ جگہوں پر ایسے چاکلوں نے وجود پایا ہے کہ جو خود لڑکے جا کر کے دیکھ رہے ہیں، سامنے بیٹھنے کے بعد بچی کو دکھایا جا رہا ہے اور تو کتنا بے غیرت باپ ہے، تیری ہمت کیسے گوارا کر جاتی ہے کہ تیری بیٹی غیر محرم کے سامنے بیٹھ چکے اور تجھے تو حیا کا زیور دیا تھا مصطفیٰ نے۔ اگر کسی ظالم نے تجھ سے کہا تھا
میرا بیٹا لڑکی کو دیکھے گا سامنے بیٹھ کر کے تو کہہ دیتا واپس چلا جا. بیٹی کو دفن تو کر سکتا ہوں لیکن بیٹی کو چوراہے پہ رکھ کے رسوا نہیں کر سکتا. تجھے تو مصطفیٰ نے حیا کا زیور دیا تھا اور تو غیر محرموں کے سامنے بیٹی کو بیٹھا رہا ہے. اگر لڑکا ہی دیکھے تب بھی خیر, وہ بغیر چار یاروں کو لے کے جا رہا ہے. تو کہتا اگر اس نے پسند کر لی تو میری پسند, شرم نہیں آتی؟ یہ تیرے گھر میں رہے گی یا اس کے؟ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا تیرے دامن میں ہے کس لال و جواہر کی کمی, تو کسی اور کے دامن کی طرف کیوں دیکھے؟ تجھے مصطفیٰ نے کیا نہ دیا؟ اور کچھ ظالم باپ دولت کے لالچ میں آ کے بیٹیوں کو ظالموں کے حوالے کرتے ہیں. تم بھی بیٹیوں سے کبھی پوچھ لیا کرو بتا فلاں کے ساتھ تیرے رشتے کا ارادہ کیا رہا ہے, لیکن تم نہیں پوچھو گے آپ تم مصطفیٰ کے کردار دے. حضرت مولا کائنات مولا علی دروازے پہ آ کے بیٹھ گئے. حضور نے فرمایا علی کیسے آنا ہوا؟ گردن جھکی ہے, کچھ نہیں بولے. فرماتے علی تم بتاتے ہو یا میں بتا دوں؟ اللہ اکبر. حضرت علی کی گردن جھکی ہے. علی کا عقیدہ یہ تھا نا اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا, جب نہ خدا کی چھپا تم پہ کرو. آقا فرماتے ہیں علی کا جی یا رسول اللہ کا جوان ہو چکے ہو, سمجھدار ہو, اے علی ذمہ دار بھی ہو, اگر کہو تو نکاح کر دیا جائے. اتنا سننا تھا حضرت علی کی چیخ نکل جاتی ہے, رو کے کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ فیصلے تو باپ کیا کرتے ہیں اور آپ جانتے میرا تو باپ ہی نہیں ہے, بچپن سے آپ کی انگلی پکڑ کے بڑا ہوا ہوں. حضور مجھے باپ کا پیار بھی آپ نے دیا ہے, مجھے دوستی کا پیار بھی آپ نے دیا ہے, آقا ہر پیار مجھے آپ کے قدموں سے ملا ہے. حضور علی کی زندگی کے مالک آپ ہی تو ہیں. یا رسول اللہ جو چاہے فیصلہ فرما دیں. میرے حضور اپنی جگہ سے اٹھے ہیں, اپنے گھر کی طرف چلے. اتنے میں جبریل امین آ گئے, کہنے لگے یا رسول اللہ کدھر جا رہے ہیں؟ آقا نے فرمایا جبریل بیٹی کے پاس جا رہا ہوں. کہا کس لیے؟ کا اجازت لینے کے لیے. میرے نبی نے فرمایا آقا رب, میرے نبی نے اتنا کہا. جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ رب فرما رہا ہے زمین پر فاطمہ کے لیے علی سے بہتر کوئی لڑکا ہی نہیں ہے. علی یہ میں بھی جانتا ہوں, ہاں زمین پر فاطمہ کے لیے علی سے بہتر کوئی لڑکا نہیں ہے. کب پھر آقا کیوں جا رہے ہیں؟ آقا نے فرمایا صرف بیٹی کا رشتہ نہیں کرنا ہے بلکہ امت کو بھی سبق دینا ہے, امت کو بھی درس دینا ہے. اللہ اکبر. جبریل پیچھے ہٹے ہیں, آقا اپنے کاشانہ نبوت میں آئے ہیں. نبی کی شہزادی حضرت فاطمہ الزہرا آٹا گوندھ رہی ہے. آقا کریم نے فرمایا فاطمہ جلدی کر میرے پاس آ. کہتی بابا اجازت ہو تو 2 روٹی بنا دوں, آپ کو میرے ہاتھ کی روٹی بڑی پسند ہے. میرے نبی نے کہا تھا فاطمہ تاخیر نہ کر, اگر اٹھنے میں جلدی کر دی تو میری امت اس کو عمل کو دلیل بنا کر کے بیٹیوں کو رخصت کرنے میں تاخیر کر دے گی. جلدی آ. حضرت فاطمہ نے ہاتھ نہیں دھوئے ہیں, آٹے میں ہاتھ ہیں. مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئی. ابا جی بات کیا ہے, آج اتنی جلدی کس لیے؟ کہا بیٹی دروازے پر علی آیا ہوا ہے. کہا کیا بات ہے؟ کہا تمہارا ہاتھ مانگنے آیا ہے. اتنا سننا تھا. حضرت فاطمہ الزہرا رونا شروع کر دیتی ہیں. حضرت فاطمہ الزہرا کہتی ہیں بابا جی یہ سوال تو بیٹیاں, یہ سوال تو ماؤں سے کیا جاتا ہے اور مائیں بچیوں سے پوچھا کرتی ہیں. حضور آپ پوچھ رہے ہیں؟ یہ کہہ کے باپ کے سینے پہ سر رکھ کے حضرت فاطمہ روئی ہے. جیسی حضرت فاطمہ باپ کے سینے پہ سر رکھ کے روئی, میرے حضور نے کہا تھا فاطمہ کہاں سے لاؤں خدیجۃ الکبریٰ؟ جب وہ دنیا سے گئی تھی میرا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے کے کہا تھا آقا میں تو جا رہی ہوں لیکن میری فاطمہ کو ماں کی کمی مت محسوس ہونے دینا. اے فاطمہ پوری زندگی میں نے تجھے ماں کا پیار دیا ہے. اللہ کو اکبر. میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں جب تم بیٹیوں کے رشتے کیا کرتے ہو تو کیا تم بھی کبھی بیٹی سے پوچھا کرتے ہو بتا فلاں کے ساتھ رشتہ کر رہا ہو, تیری کیا رائے ہے؟ فلاں کے ساتھ تیرے نکاح کا ارادہ ہے, بتا تیری کیا مرضی ہے؟ نہیں پوچھتے. بیٹوں سے 6 بار پوچھا کرتے ہو, 10 بار کہتے ہو. بیوی سے کہتے ہو جا میں اس کا رشتہ فلاں جگہ کر رہا ہوں, اس سے پوچھ اس کی مرضی ہے کہ نہیں. اگر بیوی پوچھنے جاتی ہے تو بچہ انکار کرتے دوسری جگہ رشتہ, وہاں سے انکار کرے تیسری جگہ رشتہ. آخر تم بیٹوں سے اتنی بار کیوں پوچھتے ہو؟ اس لیے کہ بیٹا نکاح کے وقت بھی انکار کر سکتا ہے. اور بیٹی سے کیوں نہیں پوچھتے؟ اس لیے کہ بیٹی کبھی انکار نہیں کر سکتی ہے. اللہ اکبر. ہم نے ایسے بھی نکاح دیکھے ہیں کہ جہاں
پر لڑکیاں MBBS ہیں اور لڑکیوں نے MA کیا ہوا ہے، PA کیا ہوا ہے، اور لڑکے بالکل جاہل نپٹ انگوٹھا چھاپ ملا کرتے ہیں۔ کتنی جگہ بیٹے گونگے ہوتے ہیں، بیٹیاں پڑھی لکھی ہوتی ہیں، پھر بھی بیٹیاں گردن جھکا کے نکاح کی اجازت دیتی ہیں۔ آخر کبھی پوچھا تو کرو، اے بیٹی بتا تو سکی، تو انکار کیوں نہیں کر سکتی؟ کیا تیرا دل نہیں ہے یا تیرے سینے میں دل دھڑکتا نہیں ہے؟ تو بچی جواب دے گی میں بھی انکار کر سکتی ہوں، اپنی پسند سے شادی کر سکتی ہوں، لیکن وجہ یہ ہے اگر میں نے اپنی پسند سے شادی کی تو میں بھی چاہوں نکاح کو رد کر سکتی ہوں۔ اگر نکاح رد کر دیا تو میرے باپ کی عزت چلی جائے گی، باپ کی زبان کا لحاظ چلا جائے گا، اس لیے بیٹیاں انکار نہیں کیا کرتی ہیں۔ اللہ اکبر، یہ بیٹیاں ہوتی ہے اور دنیا والوں جب بیٹوں سے پوچھا کرتے ہو بیٹیوں سے بھی پوچھا کرو تاکہ بیٹی بھی راضی ہو جائے، مدینے والا مصطفیٰ بھی راضی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار دو عالم کانفرنس، نوجوان اللہ توفیق دے، بیٹیوں کی عزت کرو، بیٹیوں کی قدر کرو، بیٹیوں کا احترام کرو۔ لوگوں، حضور کا جو میں نے ذکر کیا تھا حضرت عبداللہ کا رشتہ جانتے ہو کس نے کرایا؟ حرم شریف میں حضرت عبدالمطلب سو رہے تھے، خواب میں نورانی چہرہ آیا، اس نے کہا عبدالمطلب صبح اٹھنا، مدینہ شریف جانا، وہب بن عبد مناف کے دروازے پہ پہنچنا اور اپنے بیٹے عبداللہ کا نکاح ان کی بیٹی آمنہ کے ساتھ کر دینا۔ آپ نے فرمایا کون ہو تم؟ آنے والے نے کہا کہ مجھے ابراہیم خلیل اللہ کہا جاتا ہے۔ جب بیٹے شان والے ہوں، بیٹیاں شان والی ہوں تو رشتہ کرانے والے لوگ بھی شان والے کیا بات ہے، واہ 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 ہوا کرتے ہیں۔ مجھ سے بچے نے فرمائش کی ہے کہ تھوڑا سا اس پہ بولتے ہیں، لیکن کمیٹی کے صدر صاحب کی جانب سے یہ حکم ہوا ہے کہ ختم کرنے سے نہیں، مجھے انہوں نے حکم دے دیا ہے، بس ذرا غور کریں، میں آخری بات اپنی پوری کر لوں۔ ہاں بس غور کر لیں۔ تو پھر آپ کا نکاح ہوا، نکاح ہونے کے بعد حضرت آمینہ مکہ شریف میں آئیں، مکہ شریف میں آنے کے بعد پھر جو خدا کی قسم آمنے سامنے میاں بیوی بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد ایک دوسرے کی تعریف کی، اور پھر وہ زندگی کی بہاروں کے دن، ابھی آپ ماں کے شکم میں آئے 2 مہینے گزرے تھے کہ والد کا انتقال ہو گیا، پھر اس کے بعد حضور کی جو برکتیں حضرت آمینہ نے دیکھی انشاءاللہ العزیز زندگی کے کسی موڑ پر وہ بیان کی جائیں گی۔ اللہ چاہے گا کبھی ملاقات ہوگی تو پھر حضور کی ولادت کے تعلق سے انشاءاللہ تذکرہ کروں گا۔ اور بس میں آپ سے گزارش کرتا ہوں میری بات ذرا سن لیں، میری بات ذرا سن لیں آپ سارے لوگ۔ ساری زندگی آپ نے جلسے کیے ہیں اور جلسے ہوتے بھی رہیں گے۔ وہ کسی نے کہا تھا نا خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا۔